فرما تھے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا میں خلوت میں جبرائیل سے ملاقات کر رہا ہوں، دروازہ بند کر دو، کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ نے دروازہ بند کر دیا۔ اسی دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرتے ہوئے حضرت ام سلمہ کے گھر حاضر ہوئے۔ دیکھا دروازہ بند ہے، دروازے کو بند دیکھتے ہوئے حضرت حسین نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کو چونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے سے تاکید فرما رکھی تھی ان کو رونے نہیں دینا، حضرت ام سلمہ نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گود مبارک میں بیٹھ گئے۔ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا حضور ایک وقت ایسا بھی آئے گا آپ کی امت آپ کے اس شہزادے کو قتل کر دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کیا وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کو قتل کریں گے؟ جبرائیل نے عرض کیا جی ہاں حضور، وہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی آپ کے شہزادے کو قتل کریں گے۔ اور جبرائیل گئے وہاں جہاں حضرت حسین نے شہید ہونا تھا، وہاں سے سرخ رنگ کی مٹی لے کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں کی مٹی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور یہ اس جگہ کی مٹی ہے، اور وہ مٹی بعد میں حضرت ام سلمہ کے پاس محفوظ بھی رہی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی محبت تھی، اللہ کے نبی نے ازواج مطہرات کو تاکید کر رکھی تھی حسن و حسین کو کسی بات میں رونے نہیں دینا۔ اور پھر روایات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ حضور کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے تم میں سے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا چاہتا ہے وہ حضرت حسین کو دیکھ لے۔ اور فرماتے تھے میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے، حضور فرماتے تھے جس نے جنتی آدمی کو دیکھنا ہو وہ حسین ابن علی کو دیکھ لے۔ پھر روایات میں ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے بتایا حسن و حسین کے بارے میں، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا ان کی والدہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان حضرات سے محبت فرماتے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ بھی ان سے محبت فرماتے، ان کا اکرام کرتے۔ روایات میں ایک جنازے سے فارغ ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا وہ اپنے کپڑے کے ساتھ حضرت حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا بڑا اکرام کیا، ان سے بڑی محبت فرماتے۔ روایات میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے ہیں۔ جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا انتقال ہوا حضرت حسین کی عمر صرف 6 سال تھی، بہرحال چھوٹے بچے تھے۔ آگے بڑھ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں اٹھا کر بوسہ لیا، اور بوسہ لے کر حضرت علی کی طرف دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا علی کا ہے لیکن مشابہ نبی کے ہے، بیٹا علی کا ہے لیکن مشابہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرا رہے تھے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وصیتیں کی ہیں اپنی وفات کے وقت، ان میں وصیت کی ہے اہل بیت کا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اہل بیت کو بالخصوص حسنین کریمین کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، اور یہ حضرات ان سے تحفے تحائف قبول کیا کرتے تھے۔ تحفے تحائف کا دینا اور تحفے تحائف کا قبول کرنا یہ محبت اور تعلق کی دلیل ہے۔
بہرحال میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان حضرات سے محبت فرماتے اور حضور کے بعد حضور کے صحابہ بھی ان سے محبت فرماتے۔ حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرات حسنین جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس وقت حضرت حسین کی عمر 8 سال ہے، حضرت حسن کی عمر 9 سال ہے، چھوٹے بچے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، آپ کے تعلق اور محبت کی وجہ سے ان کا وظیفہ جتنا بدری صحابہ کا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کا درجہ بدرجہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ جس کا جتنا درجہ زیادہ تھا اس کا اتنا ہی وظیفہ زیادہ مقرر تھا۔ تو تمام صحابہ میں سے سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا تھا۔